محترم سامعین، سلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں کتنے دانشور علماء ہیں جو صرف قرآن کی اتباع پر متفق ایک جماعت کے طور پر کام کر رہے ہوں، اور انہوں نے انسانوں کے عقلی ذہنی اندازوں کو ترک کر کے صرف قرآن کو اپنی ہدایت کا مرکز قرار دے دیا ہو۔ کوئی جماعت نظر نہیں آتی، سب اپنی عقل کو یا روایات کو معیار مانتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ روایات کا جال بھی عقل مندوں نے بچھایا ہے، جبکہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ انبیاء عقل رکھنے کے باوجود ہدایت کے لیے ما انزل اللہ کتاب کے محتاج تھے۔ یہ ان کی ذاتی کتاب نہیں تھی، اس لیے دنیا کے دوسرے عقل مندوں کے لیے چیلنج تھا کہ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس جیسی کتاب تم بھی بنا لاؤ، جبکہ تمام غیر اللہ کی کتابوں کا نظری، فکری اور علمی رد عقل کے باوجود قرآنی آیات کو معیار بنا کر کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی غیب کی باتوں کو عقل کی میزان پر عقل پرست کیسے پرکھیں گے؟ اگر عقل پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اسے بغیر کسی تجربے اور مشاہدے کے مان لینا یہ تو اللہ کی آیات پر اندھے اور بہرے ہو کر گرنے والی بات ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل وحی کی اتباع کے لیے اور آنکھیں بھی وحی کے مقرر شدہ راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے دی ہیں۔ یہ مالک کو پہچاننے اور اس کی منشا جاننے کے لیے مخصوص آلات اللہ نے دیے ہیں۔ مالک نے اپنی پہچان اور اپنا تعارف اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ عقل صرف اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے حقیقی مالک کو پہچان لے۔ جب عقل مالک پر ایمان لے آئے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، جو وہ فرماتا ہے وہی درست ہے، وہ مالک ہے، میں تو اس کی غلام ہوں، وہ عالم ہے، میں طالب علم ہوں، وہ بینا ہے، میں اندھی ہوں، اس کے تابع ہوں، وہ نور ہے، میں ظلمات ہوں۔ اب یہ عقل مالک کے حکم کو نفع نقصان پر رکھنے کی بجائے اس کے حکم پر جان و مال دینا ہی کامیابی کی سند قرار دے گی۔ یہ وہ مومن ہے جن کے بارے میں 25/73 آیات مشعل راہ کا کام سر انجام دیتی ہے۔ جب مومنوں کو اللہ کی آیات کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایمان والے اپنے رب کے آیات کے خلاف غیر اللہ کی تعلیم پر اندھے اور بہرے ہو کر گرنے والے نہیں، کیونکہ ان کے سامنے ان کا دانا و بینا مالک یعنی اس کا نازل کردہ نور قرآن ایک پیمانہ ہے جس پر اپنی عقل اور دوسروں کی عقلوں کو چیک کرنا ہے۔ لہذا عقل معیار نہیں، یہ قرآن کے تابع ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورت نمبر 25 آیت نمبر 43، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے، اور آئیتا مانی تخذ الہہ ہوا افانت تقول